أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحيات والإكرام على بشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البالغة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلوات. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. دعا ہے کریم اللہ بانیان کی یہ صفحہ ازا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو مومنین و مومنات مریض ہیں مالک صدقہ بیمار کربلا کا شفا کلی عطا فرمائے. جو مومنین جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں مالک تمام کے دامن مراد کو گوہر مراد سے لدریس فرمائے. میرے اللہ شیعت میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. یوسف زہرا حجت دورہ امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. انتہائی مختصر وقت میں، کیونکہ 5 بجے ایک مومن کی نماز جنازہ ہے، تو کوشش کریں گے کہ آج 5 بجے تک ہی انشاءاللہ، پھر کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے پھر وقفہ ہوگا اور وقفے کے بعد انشاءاللہ سید انیس آپ سے بیان فرمائیں گے. اس بالکل مختصر وقت میں چاہتا ہوں کل انشاءاللہ اپنے وقت پر مجلس اعزاز شروع ہو جائے گی اور آپ حضرات بھی انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے اور وقت پر تشریف لے جائیں گے. ایک صلوات پڑھ لیجیے میرے کے بابا سے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین معتبر ہے تو وہ دین اسلام ہے. یعنی ارشاد ہوا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی معتبر ترین دین ہے، اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. یعنی ادیان اور بھی ہیں، دین اور بھی ہیں، لیکن ان تمام ادیان کے اس جہان میں ہونے کے باوجود جو اس خدا کے ہاں قابل قبول دین ہے اور جو معتبر ترین دین ہے وہ قرآن کی روح سے دین اسلام ہے. یعنی عیسائیت ایک دین ہے، یہودیت دین ہے، سکھ ازم دین ہے، ہندوازم دین ہے، بدھ مت دین ہے. اتنے زیادہ ادیان ہونے کے باوجود جو خدا کے ہاں قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے. یعنی جو چیز، جو دین خدا کے ہاں قابل قبول ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، وہ اسلام ہے. اب اسلام وہ ٹارگٹ ہے کہ جس تک ہمیں پہنچنا ہے.
کیونکہ تمام ادیان کی موجودگی میں جو قابل قبول اور معتبر ترین دین ہے وہ دین اسلام ہے. اب قرآن کی روح سے یہ قابل قبول دین ہے. اب یہ قابل قبول ہے تو اس تک پہنچنا کیسے ہے؟ کیونکہ دین الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے. ہمارے ہاں عام طور پر ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے, مخلوط کیا جاتا ہے کہ آیا مذہب ہی دین ہے اور دین ہی مذہب ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دین ٹارگٹ کا نام ہے اور مذہب اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے راستے کا نام ہے. یعنی اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ دین اسلام. اور دین بہت سے ادیان میں سے دین تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قابل قبول دین کون سا ہے؟ دین اسلام. اب اس اسلام تک پہنچنا کس طرح ہے؟ وہ تو ہے ٹارگٹ, وہ ہدف ہے جس ہدف تک ہمیں پہنچنا ہے. اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کرنا ہوگا, کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا. مثال کے طور پر ہمیں یہاں سے راولپنڈی پہنچنا ہے. اب ٹارگٹ کیا ہے؟ کہاں پہنچنا ہے؟ راولپنڈی. اب پہنچنا ہے راولپنڈی. اب پنڈی تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے استعمال ہوتے ہیں. اب کوئی چاہے تو براستہ جی ٹی روڈ گجر خان سے پنڈی پہنچ جائے, کوئی چاہے تو یہاں چکوال سے پہنچ جائے, کوئی چاہے تو براستہ موٹر وے چلا جائے. اب یہی کچھ ہوا ہمارے اس معاشرے میں کہ ہم نے اس دین, اس ٹارگٹ, اس ہدف تک پہنچنے کے لیے مذہب کا اختیار کیا, راستہ اختیار کیا. کون سا؟ ہر ایک نے اپنی عقل و فہم کے مطابق کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کیا. اب کسی نے اس مذہب تک پہنچنے کے لیے سنیت والا راستہ اختیار کیا, کسی نے شیعہ بن کر اس مذہب تک پہنچنے کی کوشش کی, کسی نے بریلویت کو اپنایا, کوئی دیوبندی ہو کر اس مذہب تک پہنچے, اس دین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کوئی وہابی ہو کر. مطلب کہ ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمیں اس اپنے ہدف تک یعنی دین اسلام تک پہنچنا ہے. اب ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق مذہب کا راستے کا تعین کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس کا تعین کر کے ہم جلد از جلد اور بہتر طریقے سے اس اسلام اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں. اب دیکھیے, قرآن تمام مذاہب میں ایک ہی ہے. کوئی بھی مذہب لے لیجیے, آپ اہل سنت برادران کی مسجد میں چلے جائیں, قرآن اٹھائیں. آپ دیوبندی برادران کی مسجد میں چلے جائیں, قرآن اٹھائیں. آپ اپنے شیعہ ازم میں, اپنے امام بارگاہوں میں, اپنی مسجدوں میں چلے جائیں, قرآن اٹھائیں. قرآن ہر جگہ پہ آپ کو سیم ملے گا, ایک جیسا ملے گا. اب وہاں پہنچے, قرآن کا پہلا سبق کھولیں کہ ہمیں مذہب اختیار کون سا کرنا ہے, کون سے راستے پر چلنا ہے, کون سا طریق استعمال کرنا ہے, کون سا سبیل اختیار کرنا ہے کہ ہم دین اسلام تک پہنچ سکیں. کون سے راستے پر چلتے ہوئے, کون سے صراط کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اسلام تک پہنچنا ہے. قرآن اٹھائیں, پہلا سورہ کھولیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت کر کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی. صراط کسے کہا جاتا ہے؟ راستے کو. اور دین تک پہنچنا کیسے ہے؟ راستے سے, مذہب کو اختیار کرتے ہوئے. اب وہاں تک کیسے پہنچا جائے؟ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا, مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے, تو چھٹے امام نے فرمایا کہ صراط مستقیم جدنا علی ابن ابی طالب. یعنی جو راستہ اختیار کرنا ہے
وہ صراط مستقیم کون سا صراط ہے؟ اس صراط مستقیم کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب چلنا اسی رستے پہ ہوگا، اختیار اسی مذہب کو کرنا ہوگا کہ جو علی ابن ابی طالب کا مذہب ہوگا۔ اب ہم کیونکہ ہم تو اپنے مذہب کا دفاع کریں گے یقیناً، اور کرنا بھی چاہیے، شیعت، اور شیعت کو لے کر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اس مذہب کو باقی مذاہب سے جدا کرتی ہیں؟ ہمارے درمیان اور باقی مذاہب کے درمیان نقطہ افتراق کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں باقی مذاہب سے الگ کرتی ہے، سپیریئر کرتی ہے، ہمیں سپرلیٹو لے کے جاتی ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں باقی تمام مذاہب سے الگ کرتی ہے؟ اور ہمارے پاس کون سی دلیل ہے کہ جس دلیل کو لے کر ہم نے اس مذہب کو اختیار کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو آئندہ ایام ہیں، ان ایام میں اسی موضوع کو لے کر آگے چلا جائے اور اپنے مذہب کے دفاع میں گفتگو کی جا سکے۔ کون سی تین اہم ترین چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، جن کی بنیاد پر ہم باقی تمام مذاہب سے جدا ہو کر چل رہے ہیں؟ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ولایت علی ابن ابی طالب وہ واحد اور انتہائی اہم ترین چیز ہے جو ہمیں باقی تمام مذاہب سے جدا کرتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کون سی؟ پہلی ولایت امیر المؤمنین، دوسری چیز ہے عزاداری سید الشہداء۔ دوسری اور اہم چیز کون سی ہے؟ عزاداری سید الشہداء۔ پہلی چیز ولایت علی ابن ابی طالب، دوسری چیز عزاداری سید الشہداء، اور تیسری اور انتہائی اہم چیز کا نام ہے مرجعیت۔ یہ تین چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں باقی تمام مذاہب سے جدا کرتی ہیں، اور میری انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ انہی تین عنوان کو لے کر باقی ایام میں اس موضوع پر گفتگو کی جا سکے۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اور ان تین چیزوں میں سے پہلی اور اہم ترین چیز کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ آج چونکہ وقت بہت مختصر ہے، آج فقط آپ تک لفظ ولایت کو پہنچایا جا سکے۔ کل انشاءاللہ اس پر تفصیل میں گفتگو کریں گے، کیونکہ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے باواز ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، تو بانی میرے پاس پہنچے، میں وہاں جو ڈیرا ہوتا ہے بیٹھک ہوتی ہے وہاں پر پہنچا، تو وہاں بیٹھے ہوئے وہ میرے پاس پہنچے اور مجھے آ کر کہنے لگے کہ قبلہ، پنجابی تھے اور مجھے یقین ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ قبلہ آج کوشش کیجئے گا کہ آج نا ولایت پڑھے۔ کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ آج نا ولایت نا، آج کوشش کرے کہ ولایت پڑھے۔ ان کا لفظ کیا تھا؟ ولایت پڑھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کوئی باہر سے دوسرے ملک سے کوئی آتا تھا نا تو وہ گھر کے بزرگ بڑے کہا کرتے تھے بھیا سر جاتے ولایتوں پہ آؤں گا۔ ہم نے تو ولایت ہی سنا، آپ کون سی ولایت کی بات کر رہے ہیں؟ دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ انتہائی اہم اور معتبر ترین رتبہ، زمانے کے بدکار ترین لوگ اس کی حفاظت پر لگے ہوئے، جن کو لفظ ولایت کہنا نہیں آتا، لفظ ولایت ادا کرنا نہیں آتا، وہ لوگ ولایت کے پاسدار بنے ہوئے، جن لفظ ولی، ولا، ولایت، ولایت، اولا، مولا، یہ سب ایک ہی لفظ ہے، لیکن ان میں کہیں ولایت نہیں ہے۔ اور میں خود آپ کی طرح سامعین میں بن کے بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں، مجلس سے جاتے ہیں، جتنے موسٹلی آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا، لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ ولایت۔
ولیت ہی بولا جاتا ہے. اور حقیقت کتنا بڑا لفظ ہے لفظ ولایت. اور معنی کیا ہے اس لفظ ولایت کا؟ لفظ ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی ہے حکومت، اختیار، دسترس. یعنی اس کا اگر جامع ترین ترجمہ کیا جائے لفظ ولایت کا تو وہ حکومت بنتا ہے. حکومت، ولایت بمعنی حکومت. اور مجھے دکھ ہوا اس بات کا کہ میں خطیب کی مجلس سن رہا تھا یوٹیوب پہ، ایک کلپ تھا چھوٹا سا ولایت کے عنوان پر، وہ پڑھ رہے تھے. تو کیونکہ مجمع آج کل ہمارے یہاں ایک بہت بڑی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مار ہے ہمیں، کہ یہاں آ کر پڑھ جاتے ہیں، کتاب کا حوالہ دے کر چلے جاتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا ان لوگوں نے گھر جا کے کتابیں کھولنی ہیں، کون سا انہوں نے جا کے وہ قرآن کھولنا ہے، کون سے انہوں نے جا کے قرآن سے یہ دہلی کرنی ہے چیزیں. انہوں نے جانا نہیں، اس لیے ان کا جو جی چاہتا ہے یہاں پر بیان کر کے چلے جاتے ہیں. اور ہم ان کی بات کو اپنا عقیدہ بنا کے جہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے. اب وہ صاحب کیا بیان کر رہے تھے، یہ آگے والا جملہ میرا نہیں ہے، نقل کفر نباشر، یہ اس کا ایک خطیب کا جملہ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ولایت سے مراد کیا ہے کہ رسول خدا جب معراج پہ گئے تو معراج پر اللہ نے رسول خدا کو کچھ آیات قرآن کی ڈائریکٹ وحی کی، بغیر جبرائیل کے. یہ ان کا جملہ ہے، بغیر وحی کے، انڈائریکٹ نہیں، یعنی جبرائیل کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو کچھ آیات بیان فرمائی. جب رسول واپس آئے تو لوگوں نے رسول سے حال احوال پوچھا، یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے، معراج پہ کیا ہوا؟ رسول نے تمام احوال معراج کے بیان کیے. اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ مجھ پر کچھ خدا نے وہاں اوپر ڈائریکٹ نازل کیا. یا رسول اللہ وہ جو ڈائریکٹ آپ پر نازل ہوا وہ کیا تھا؟ اب دیکھیے کہ کس طرح وہ لوگ لفظوں کے ذریعے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہم چپ کر کے سن کے چلے جاتے ہیں. اب وہ خطیب تھا، یہ پورا جملہ میرا نہیں ہے، جہاں سے میرا جملہ شروع ہوگا میں وہاں سے آپ کو بتاؤں گا. اب وہ خطیب یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول نے کہا جی، رسول واپس آئے، لوگوں نے صحابہ نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ معراج پر کیا کیا ہوا؟ رسول نے بیان کیا کہ معراج پر خدا نے کچھ آیات مجھ پر ڈائریکٹ نازل کی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو ڈائریکٹ آپ پر نازل ہوا وہ کیا تھا؟ تو رسول نے کہا کہ وہ جو خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اب اس نے کس بات کو ٹارگٹ کیا؟ وہ جو اس خدا نے نازل کیا. اب وہ کہنے لگے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو کیا ہے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا. اب یہاں سے لفظ جو کو اس نے جنگ شروع کی. یا رسول اللہ وہ جو کیا ہے جو خدا نے آپ پر نازل کیا، وہ جو کیا تھا؟ رسول نے کہا کہ وہ جو تھا وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. تو اب صحابہ اس جو کے چکر میں پڑ گئے کہ وہ جو کیا تھا جو اللہ نے رسول پر وہاں معراج پر ڈائریکٹ نازل کیا، وہ جو کیا تھا. لوگ ڈھونڈتے رہے حتیٰ کہ غدیر کا دن آیا، 18 ذی الحج والے دن مقام غدیر پر، یہ میرا جملہ نہیں ہے میں پہلے بول رہا ہوں. تو رسول نے کیا کہا؟ رسول کو کہا کہ یا رسول اللہ نے رسول کو جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ اے میرے حبیب وہ جو میں نے آپ کو وہاں نازل کیا تھا وہ لوگوں تک پہنچا دو. یعنی جو وہاں نازل ہوا تھا وہ لوگوں تک پہنچا دو. اب وہاں رسول خدا نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. اب اس نے بتایا کہ یہ جو ولایت ہے یہ اللہ اور رسول کے مشترکہ راز کا نام ہے. لوگوں نے اتنی داد دی کہ شاید ہی کوئی فرنٹ والے لوگ ہوں جو بیٹھے ہوئے. جب اس نے کہا نا کہ اللہ اور رسول کے مشترکہ راز کا نام ولایت ہے، لوگوں نے بے پناہ داد دی. لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کے سامنے منبر پر بیٹھ کر وہ شخص صراحتاً قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ولایت
اللہ اور رسول کے مشترکہ راز کا نام ہے. گویا کہ اللہ اور رسول ولی نہیں ہے، اللہ اور رسول کے مشترکہ راز کا نام ولایت ہے. لیکن اگر قرآن کی طرف دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا پہلا ولی اللہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارا پہلا ولی اللہ ہے. پھر جیسا ولی اللہ ہے، یعنی جیسی حکومت اللہ کی ہے ویسی حکومت انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کا رسول بھی ویسا ہی اختیار رکھتا ہے. اور تیسرا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی. یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ولی کون ہے؟ اللہ، رسول اور علی. اور وہ صاحب کیا بتا کے جا رہے ہیں کہ ولایت اللہ اور نبی کے مشترکہ راز کا نام ہے، جبکہ ولایت بمعنی حکومت ہے، دسترس ہے، اختیار ہے. ہم جو ہر وقت ولایت 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 کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، کیا ہمارے اوپر اس علی کی حکومت ہے؟ ہم جو ہر وقت ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ولایت کا کیا معنی ہے؟ حکومت، اختیار. ذرا آج رات جا کر بستر پر جا کر کچھ لمحے کے لیے سکون سے اس بات کو سوچئے گا کہ کیا ہمارے وجود پر علی کی حکومت ہے؟ ہم جو ولایت کے دعوے دار ہیں، کیا ہماری سوچوں پر علی کی حکومت ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں پر علی کی حکومت ہے؟ کیا ہماری آنکھوں پر علی کی حکومت ہے؟ کیا ہماری زبان پر علی کی حکومت ہے؟ کیا ہمارے قدموں پر علی کی حکومت ہے؟ کیا ہمارے جسم پر علی کی حکومت ہے؟ یہ چلے خطابت کے انداز میں آپ کو جملہ اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ذرا گھر جا کر اطمینان سے اس بات کو سوچئے گا کہ کیا میری آنکھ پر عین اللہ کی حکومت ہے؟ کیا میرے ہاتھوں پر ید اللہ کی حکومت ہے؟ کیا میری زبان پر لسان اللہ کی حکومت ہے؟ کیا میرے قدموں پر علی کی حکومت ہے؟ کیا میرے پورے جسم پر اس نفس اللہ کی حکومت ہے؟ اور اگر تمہارا ضمیر یہ ہاں میں جواب دے کہ ہاں میری آنکھ پر حکومت علی کی ہے، میری زبان پر حکومت علی کی ہے، میرے ہاتھوں پر حکومت علی کی ہے، میرے پورے کے پورے جسم پر علی کی حکومت ہے، تو پھر یاد رکھنا تمہارا عزاداری میں آ کر اس آنکھ سے آنسو بہانا عبادت، اس زبان سے ذکر خدا، ذکر علی، ذکر محمد والے محمد کرنا عبادت، ان ہاتھوں کا تمہارے سینے پر پھر مارنا عبادت. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے سوچئے کہ کیا واقعا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کی ولایت کا پرچار ہم کر رہے ہیں، کیا واقعا ہم ان کی ولایت کے نیچے ہیں، ان کی ولایت کے تابع ہیں؟ کیا ہمارے گھر پر، ہمارے تمام ماحول پر جو میرے سے متعلق ہے، کیا اس پر علی کی حکومت ہے؟ علی کی حکومت اتنی عام چیز نہیں تھی. انشاءاللہ کل اس پر کسی اور طرح سے اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے. ولایت امیر المؤمنین ایک بہت بڑا عہدہ ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ علی ہمارے امام ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تک ہے کہ جب علی کہیں کہ تو میرا شیعہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ علی ہمارے امام ہیں، حسن ہمارے امام ہیں، حسین ہمارے امام ہیں، مہدی تک یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں. کبھی اتنا سوچئے کہ کیا ہمارے طرز زندگی، ہمارا معیار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس معاشرے میں جانا، کیا یہ اس قابل ہے کہ اگر آج معصوم آ جائیں تو وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا ولایت والا ہے، کہ اس پر ہماری حکومت ہے؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ کیا اگر ہم بازار میں جاتے ہیں، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کاروبار،
کیا اس کاروبار میں علی کی ولایت ہے؟ یا ولایت صرف ہمیں مسجد اور ممبر تک ہی محدود رکھے؟